ہمارے کسی محلے دار کی بیٹی، شادی شدہ بیٹی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو میں ایک دن صبح نماز کے بعد اس سے ملاقات کی، اس لڑکی کے والد صاحب سے. تو میں نے اس سے جاننا چاہا کہ بھئی آپ کی بیٹی پر میں نے سنا ہے کہ اس کے خاوند کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، تو کیا صورتحال ہے؟ تو اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور دل میں خون کے آنسو لاتے ہوئے اپنی زبان سے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کو کیسے بتاؤں، میری بیٹی کے جسم کی اگر ایکس رے کروایا جائے تو شاید کوئی ہڈی صحیح سالم مل جائے، ورنہ میرے بیٹی کے جسم کی ساری ہڈیاں جو ہے نا، ہاتھ کی، پاؤں کی، گھٹنوں کی، ٹانگوں کی، کمر کی، سب ہڈیاں جو ہے نا وہ تقریباً ٹوٹ چکی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں. اور جس وقت مجھے پتہ چلا اس وقت بھی ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. میری گھر والی نے مجھے بتایا کہ اس نے جو ہے نا اس پر پٹی باندھی ہوئی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ نے کسی وڈیرے ملک سے، کوئی کسی پنچایت میں یا عدالت میں کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا عدالت تک بھی گئے ہیں، لیکن کیا کریں، وہ بیچارے غریب تھے، لڑکی کے جو ماں باپ تھے، تو وہ کہاں تک کیس چلا سکتے تھے. عدالت میں تو آپ کو پتہ ہی ہے عدالتوں کے جو خرچے ہیں، وکیلوں کی فیسیں ہیں، تو ایک غریب یا متوسط طبقے کے بس سے باہر ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ظلم ہوتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں. ایک خاتون ہمارے پاس دکان پہ آئی تو اس نے بتایا کہ ہمارے شوہر جو ہے نا وہ ہمیں ڈنڈوں کے ساتھ ہماری پٹائی کرتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں ایسی خبریں اور ایسی باتیں سن کے کہ بھئی وہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو کل تمہاری بھی تو بیٹی ہونے والی ہے. اگر کسی کی بیٹی کو تم لائے ہو اور تم اس پر ظلم کرتے ہو تو کیا تم کل اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک برداشت کرو گے؟ ہرگز نہیں. کوئی سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو جب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اپنی امت کو، آج ہم اپنے باپ دادوں کی نصیحت کو، وصیت کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے بابا نے، ہمارے دادا نے ہمیں یہ وصیت کی تھی. تو میرے دوستو، اپنے نبی کی وصیت کو تو یاد کریں، ہمارے نبی نے ہمیں کیا وصیت کی تھی. آخری وقت کے الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے وہ یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت، حقوق اللہ میں سے ایک حق کے بارے میں وصیت فرمائی کہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ نماز ہر امیر غریب، ہر طبقے پر، بیمار تندرست پر فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے. جبکہ زکوٰۃ اور حج مالی وسعت رکھنے والے پر فرض ہوتی ہے، قربانی مالی وسعت رکھنے والے پر واجب ہوتی ہے، فطرانہ مالی وسعت والے پر واجب ہوتا ہے، اس کا ایک کرائٹیریا ہے. لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہوتی ہے. اس لیے حقوق اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں امت کو تلقین فرمائی، اور حقوق العباد میں فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار فرمانا. تو ماتحت لوگوں میں جیسے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، خادم ہوتے ہیں، ایسے ماتحت لوگوں میں بیوی بھی شامل ہے. تو ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک اختیار کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا. اور آخری حجت الوداع کے خطبے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ وصیتیں فرمائی، ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی، اتقوا النساء، کہ لوگ، گزارش ہے کہ عورت ایک نازک صنف نازک ہے، اس کے اوپر کسی مرد کو اپنی جرت اور طاقت دکھانا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. اگر مردانگی دکھانی بھی ہے تو باہر میدان میں نکل کے کسی مرد سے لڑائی کریں، ہاتھا پائی کریں تو تب پتہ چلے. لیکن اگر آپ عورت کے ساتھ لڑائی کر کے اپنے آپ کو مرد جتاتے اور بدلاتے ہیں تو یہ مردانگی کی نہیں، بزدلانہ علامت ہے. اگر عورت کی طرف سے کچھ ہمارے مزاج کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے تو یہ دیکھیں، مرد اور عورت کی دونوں کی فطرتوں میں تفاوت ہے، فرق ہے، دونوں کی فطرتیں الگ الگ ہیں. اللہ نے ان کے جسم کو اور مرد کے جسم کو مختلف بنایا ہے، عورت کے مزاج کو، مرد کے مزاج کو مختلف بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. تو آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بائیں پسلی کی پیداوار ہیں، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہی رہیں گے، ان میں ٹیڑھا پن ہی ان کا حسن ہے. جیسے گلاب کے پھول میں کانٹے یہ اس کا حسن ہے، ایسے ہی ان کے اندر ان کا ٹیڑھ پن ہونا، ہمارے 100% مزاج کے مطابق نہ چلنا، یہ ان کا حسن ہے. اسی کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا. کسی کی بیوی کوئی آسمان سے نہیں اترتی، اور کسی کا خامند بھی اس آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. ہر ایک کے اندر کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں. باہر کے مرد کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں، باہر کی عورت کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارا چونکہ تعلق نہیں ہوتا
صرف ظاہری شکل و صورت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ ہماری خواتین کو مرد اور مردوں کو باہر کی خواتین اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں باہر کی عورت اچھی لگنے لگے تو اپنے گھر کی عورت کے پاس آ جاؤ، اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے، اس نے سونا یا چاندی نہیں لگائی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دین کی تعلیمات کو جب ہم فالو کریں گے تو پھر ہم دین کے صحیح پڑے پر چل سکیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیں گے، پس پشت ڈال دیں گے، تو پھر نہ ہماری تربیت دین کے مطابق ہوگی، نہ ہماری آنے والی اولاد اور نسل کی دین کے اوپر تربیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری ایسے مردوں سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر ظلم کر کے، ان کے اوپر ناانصافی اور زیادتی کر کے اپنے آپ کو مرد بتانا جتانا چھوڑ دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس مرد کو بہادر کہا جو غصے کو پی جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ترغیب ہے کہ اگر تمہیں عورتوں کے اندر کوئی چیز ناپسند ہے تو آخر اس میں کوئی صفت ایسی بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی، تو ناپسند والی چیز کو پسند والی چیز یاد کر کے، پسند والی صفت کو یاد کر کے چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ۔ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا یہ اسلام کی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔